نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، اس کو دشمن سمجھو۔ ہم اسے دشمن نہیں سمجھتے، ہم ہر وہ کام کرتے ہیں جس کا یہ ہمارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، ہمیں اکساتا ہے، ہم ان کاموں کو کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ لذت آتی ہے ہمیں۔ شیطان ہمارا دوست ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اس کی دشمنی کیا ہے؟ شیطان کی ابن آدم سے کیا دشمنی ہے؟ جب آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو اس نے کیا کیا تھا؟ سجدہ نہیں کیا تھا، تکبر کیا، میں اس سے بہتر ہوں، یہ مٹی سے بنا ہے، میں آگ سے بنا ہوں۔ فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، اللہ کے حکم کی اطاع کی، اور اس نے شیطان نے نافرمانی کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شیطان کو دھتکار دیا۔ اس نے کہا یا اللہ مجھے قیامت کے دن تک کی مہلت دے دے، میں آدم کو اور اس کی اولاد کو میں چبا ڈالوں گا، اس کو میں ان کے سامنے سے بھی آؤں گا، میں ان کے پیچھے سے بھی آؤں گا، میں ان کے دائیں سے بھی آؤں گا، میں ان کے بائیں سے بھی آؤں گا، جو تیرے رستے میں آئیں گے میں ان کے رستے میں آؤں گا، مجھے مہلت دے دے، میں ان کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مہلت دے دی، کہا جا، میں نے تجھے قیامت کے دن تک مہلت دی، جو تیرے پیچھے چلیں گے میں ان کو تیرے ساتھ جہنم میں ڈال دوں گا اور میں جہنم کو بھر دوں گا ان سے، لیکن جو میرے بندے ہوں گے ان پہ تیرا کوئی زور نہیں چلے گا۔ پھر اس نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو بے لباس کر کے اس نے جنت سے نکلوایا۔ اس کے بعد جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا؟ پھر توبہ کی تھی۔ انسان نسیان سے بنا ہے، نسیان کا مطلب ہے کہ بھول چوک ہو جاتی ہے انسان سے، غلطی کر کے اس کے اوپر معافی مانگ لینا یہ انسان کی صفت ہے، غلطی کر کے اس کے اوپر اڑ جانا یہ شیطان کی صفت ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کلمات سکھائے تھے ان کے ذریعے آدم علیہ السلام نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے توبہ کی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی۔ شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالتا ہے، دل میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ ایک آدمی سفر پر نکلا، اس کے ساتھ شیطان ہو لیا، نہ اس کو فجر بھی اس نے بھلا دی، ظہر بھی بھلا دی، عصر بھی بھلا دی، مغرب بھی بھلا دی، عشاء بھی بھلا دی۔ جب ساری نمازیں اس کی بھلا دی اس نے، آخر میں کیا کہنے لگا؟ میں تو ڈرتا ہوں، میں نے تو ایک سجدے سے انکار کیا تھا تو مجھے دھتکار دیا گیا، تو نے تو اتنے سجدوں کا انکار کر دیا، میں تو تیرے انجام سے ڈرتا ہوں، میں تو بری الذمہ ہوں، میں نے تو اسے وسوسہ ڈالا تھا، میں نے تو اسے بہکایا تھا، میں نے تھوڑی کہا تھا کہ میرے بہکاوے میں آ جاؤ۔ جب ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ فلاں شخص ہمارا دشمن ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر محتاط ہو جاتے ہیں نا مجھ سے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ شخص ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ ہمارے سامنے ہمارے دوست کی حیثیت سے آ جائے، لیکن ایک شخص کی جب ہم فطرت سے واقف ہو جاتے ہیں تو ہم اس کے بہکاوے میں تو نہیں آتے۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے جو بھی بات کرنی ہے اس نے میرے نقصان کی کرنی ہے، تو پھر ہم شیطان کو اس طرح کیوں نہیں سمجھتے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتا اور اس چیز کا وہ بھرپور فائدہ اٹھاتا ہے۔ اگر ہمیں وہ نظر نہیں آتا تو کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا اس کے بارے میں؟ اس سے بچاؤ کے طریقے نہیں بتائے؟ یہ نہیں بتایا کس کس طریقے سے وہ انسان کو وسوسے ڈالتا ہے، کس کس طریقے سے انسان کو بہکاتا ہے، کس طرح لڑائی جھگڑے ڈلواتا ہے، کس طرح ہماری نمازیں برباد کرتا ہے؟ نہیں بتایا؟ بتایا ہے، دعائیں بھی سکھائی ہیں، صبح شام کے اذکار ہیں، جو صبح ان کو پڑھ لیتا ہے وہ شام تک اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے، اور جو شام کو پڑھ لیتا ہے وہ صبح تک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ جب ہم رحمان کی مرضی کے کام کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رحمان کی طاقت ہمارے قریب آ جاتی ہے اور شیطان کی طاقت ہم سے دور ہو جاتی ہے، پھر اس کا زور نہیں چلتا ہمارے اوپر۔ اور اگر ہم وہ کام کرتے ہیں جن کی طرف ہمیں شیطان اکساتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ شیطان کی طاقت قریب آ جاتی ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طاقت ہم سے دور ہو جاتی ہے۔ تو ہمیں کس کی طاقت چاہیے؟ ہمیں رحمان کی چاہیے یا شیطان کی چاہیے؟ ہماری کامیابی، ہماری فلاح کس میں ہے؟ شیطان کے قریب ہونے میں یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہونے میں؟ اس نے خود تو جانا ہی جانا ہے جہنم میں، ہم کیوں اس کے پیچھے جائیں؟
جبکہ اس نے ہمارے ماں باپ کو جنت جیسی جگہ سے بے لباس کر کے اتارا. ہمارے دل میں تو اس کے لیے بہت غصہ، نفرت، حقارت ہونی چاہیے، نہ کہ ہم اس کے پیچھے چلیں اور وہ پھر ہمارا مذاق اڑائے. غلطی کر کے اس پہ اڑ جانا، نہ صرف اڑ جانا بلکہ دوسروں کے اوپر بلیم ڈال دینا. بلیم کاؤنٹر بلیم، بلیم کاؤنٹر بلیم. یہ بلیم گیم آج ہمارے اندر بھی بہت زیادہ کثرت سے پایا جاتا ہے. غلطی ہماری ہوتی ہے، ہم دوسروں پر تھوپتے ہیں. آپ کی غلطی ہے، مان لیں آپ کی غلطی ہے. شیطان کی صفات نہیں اپنانی ہمیں کیسا بننا ہے؟ انعمت علیہم، انعام یافتہ لوگوں میں ہم نے شامل ہونا ہے. کون ہے انعام یافتہ لوگ؟ انبیاء، صالحین، صدیقین، شہداء. ہمیں ان میں شامل ہونا ہے. مغضوب میں نہیں ہونا، ہم نے ضالین میں نہیں ہونا انشاءاللہ. شیطان انسان کو مایوسیوں کے اندھیروں میں دھکیلتا ہے. کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی آزمائش آ جاتی ہے، انسان کو مایوس کر دیتا ہے کہ اب تو تیری یہاں سے کوئی جائے فرار نہیں ہے، یہ آزمائش تو تیرے اوپر سے کبھی ختم نہیں ہوگی، اب تو گیا، اب تو تیرا کچھ نہیں بنے گا. پھر انسان مایوسی کے اندھیرے میں جاتا 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 اتنا ڈوب جاتا ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پر یقین ہی نہیں رہتا اس کو کہ ایک اللہ کی ذات بھی ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالے گی. اسی لیے کہا ہے نا کہ مایوسی کفر ہے. پھر کس طرح سے انسان کو بہکاتا ہے؟ دل غمزدہ ہے، گانے سنو. کیوں؟ موسیقی روح کی غذا ہے. کچھ دیر کے لیے آپ کو ہیپینس ملے گی، کچھ دیر کے لیے آپ اس کے لفظوں کے اندر کھو جائیں گے. آپ کو لگے گا کہ واہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے، میرے بھی بیچارے دل کا یہی حال ہے. لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ آپ ڈبل ڈپریس ہو جاتے ہیں. جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. دلوں کا سکون کہاں ہے؟ اللہ کے ذکر میں. جب تم دنیا کے کام کاج سے پریشان ہو جایا کرو، تھک جایا کرو، تو اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جایا کرو، بہت سکون ملتا ہے. کبھی کر کے دیکھیں. دل پریشان ہے، آنکھیں بند کریں، کوئی تسبیح لے لیں یا انگلیوں پہ پڑھنا شروع کر دیں، اللہ کا ذکر کرنے لگ جائیں اور فیل کریں. خالی زبان سے ادا نہیں کرنا، دل سے محسوس کر کے، فیل کر کے، اس کے مطلب پہ غور کر کے دیکھیں کتنا سکون ملے گا آپ کو. کوئی پریشانی ہے، کوئی معاملہ درپیش ہے، بہت مشکل ہے، اللہ سے دعا کریں. نہیں سمجھ آ رہی کیا فیصلہ کریں؟ استخارہ کر لیں. شیطان کو خوش نہیں کرنا ہم نے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ ہم نے اپنا مقصد نہیں بھولنا. جیسے شیطان اپنا مقصد نہیں بھولا نا، ڈے 1 سے اس نے کیا عہد کیا ہے کہ میں ابن آدم کو بہکاؤں گا اور انہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا. شیطان کا مطلب کیا ہے؟ دھتکارا ہوا. ایک اور بڑی عجیب سی چیز ہمارے اندر پائی جاتی ہے. ہم اپنے بچوں کو کوئی شرارت کر رہا ہوگا، بچہ بولیں گے بڑا شیطان ہے. بہت غور کرنے کی ضرورت ہے اس بات کی. جب شیطان اپنا کام نہیں بھولا، جب سے دنیا بنی ہے وہ تب سے ابن آدم کو بہکا رہا ہے، وسوسے ڈال رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے. کتنی قومیں اس نے تباہ کر دیں، کتنی قومیں تھیں نئی پیغمبروں پہ ایمان لائیں، تباہ ہو گئیں. وہ تو اپنے کام میں مشغول ہے. ہم کیوں بھول گئے؟ ہم کیوں اپنا مقصد حیات بھول گئے؟ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ اس دنیا میں آنے کا ہمارا مقصد کیا ہے؟ جنت کا حصول. ہم نے جنت حاصل کرنی ہے. اور جنت حاصل کرنے کا راستہ کیسا ہے؟ کون سا راستہ ہے؟ سیدھا، صراط المستقیم، سیدھا راستہ. ان لوگوں کا راستہ جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انعام کیا. اور اس راستے کی رہنمائی کے لیے ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ قرآن دیا ہے اور حدیث دی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس صحابہ اکرام کی زندگیاں ہیں، انبیاء اکرام کی زندگیاں ہیں، جن کے قصے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں قصے سنا کر ہمیں سمجھایا ہوا ہے. اس کے علاوہ اور سب سے بڑا نمونہ ہمارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے. سیرت کو پڑھیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں شیطان کے
داؤ سے، اس کے وسوسوں سے محفوظ رکھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں کہ کس طرح سے ہم شیطان سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ آپ کو دعاؤں کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔